شیر افضل صاحب بالکل ہائی اسپرٹس میں ہیں، شیر افضل صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور جس طرح ان کو یہ خدشہ تھا، پتہ تھا کہ انہوں نے اریسٹ ہونا ہے ہر دن، کبھی کے پی میں کبھی پنجاب کا، تو ہمیں پتہ تھا، لیکن وہ رسک وہ لے کر چلتے تھے اپنے ساتھ. تو بالکل جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں تو وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جس طرح ڈیسائیڈ کیا تھا اور مجھے جس طرح پتہ تھا جس راستے پہ میں چل رہا ہوں، تو میں بالکل ڈٹ کے کھڑا ہوں خان کے ویژن کے ساتھ. کل ایک سماعت ہے اور انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ کل ان کی رہائی ہو جائے گی. ہمیں تو قانونی طور پہ کوئی پیچیدگی نظر نہیں آتی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں پہ آج کل سارے کیسز پولیٹیکل بن رہے ہیں بجائے یہ کہ لیگل کیسز ہیں. تو شاید سیاسی طور پہ ہمیں کچھ مشکلات نظر آئیں، فی الحال قانونی طور پہ ہمیں کوئی مشکلات نظر نہیں آ رہی. ان کے جاننے والوں کو یہی پیغام ہے کہ بالکل شیر افضل مروت صاحب بہت جلد نکل آئیں گے، اور جو کنونشنز کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا اس کو کنٹینیو کریں گے. مشاورت چل رہی ہے وکلاء کے ساتھ، آئی ایل ایف کے ساتھ، ہمارے بار ایسوسیشنز کے ساتھ، اور کل اگر وہ رہا نہیں ہوتے تو پھر ہم مشاورت کر کے ایک اسٹریٹجی جو ہے پریس کانفرنس کے ذریعے بتائیں گے لوگ. کل پیر کے دن 10:30 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک میٹنگ ہے شیر افضل مروت صاحب کی رہائی کی طرف سے، اسلام آباد بار کی طرف سے. تو سارے بار ایسوسیشن اس ٹائم کنسرنڈ ہیں، کیونکہ شیر افضل صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، آفیسر آف دا کورٹ ہیں، 17 سال جج رہے ہیں. تو ان پہ ہاتھ ڈالنا اس طرح ہے جیسے سارے وکلاء پہ ہاتھ ڈالنا، ساری جوڈیشری پہ ہاتھ ڈالنا، اور کالے کوٹ پہ ہاتھ ڈالنا، اور کالا کوٹ جانتی ہے کہ وہ کس طرح اس کو رسپونڈ کرے گی. جس شیر افضل مروت کو میں جانتا ہوں تو وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، وہ بالکل ہائی اسپرٹس میں ہیں اور جلد ہی وہ نکل آئیں گے باہر. شیر افضل مروت صاحب گئے تھے لاہور ہائی کورٹ ایک پریس کانفرنس کے لیے، ان کو بلایا گیا تھا، ایک چھوٹی سا پروگرام تھا ہمارے آئی ایل ایف کا، اور وہاں سے جب وہ نکل رہے تھے تو باہر بہت زیادہ پولیس کی نفری تھی. تو آئی ایل ایف کے جو ہمارے وکلاء ہیں انہوں نے ان کو بتایا کہ سر آپ باہر نہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو اریسٹ کر لیں. لیکن شیر افضل مروت صاحب پہ جتنے ایف آئی آر ہوئے تھے، چونکہ وہ ایک قانونی آدمی ہیں اور قانون کو سمجھتے ہیں، تو ان کو یہ پتہ تھا کہ میرے ایف آئی آرز میں آلریڈی پروٹیکشن میں ہوں، میں بی بی اے میں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ باہر جاؤں، مجھے تو کوئی غیر آئینی طریقے سے اریسٹ کر ہی نہیں سکتا. ان کے تو ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو 3 ایم پی او کے انڈر ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 3 ایم پی او میں شہریار افریدی کو اریسٹ کیا گیا تھا، شاندانہ گلزار صاحبہ کو اریسٹ کیا تھا، اور دیگر پی ٹی آئی کے ہمارے جتنے رہنما ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا تھا. اور اس پہ پشاور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا سخت ایک فیصلہ آیا تھا کہ 3 ایم پی او کو نہ استعمال کیا جائے سیاسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے. تو ہمیں تو ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 3 ایم پی او کو یہ دوبارہ استعمال کریں گے. تو وہ جیسے ہی باہر نکلے تو وہاں پولیس کی نفری کڑی تھی. ایس پی صاحب نے ان کو کہا کہ میں نے آپ سے 2 منٹ بات کرنی ہے. جب شیر افضل مروت صاحب گئے آگے ایس پی سے بات کرنے تو پیچھے ان کے سارا گھیرا لگ گیا پولیس کا، اور آگے بھی لگ گیا، اور اس دوران پھر کھینچا تانی ہوئی، ان کو جو ہے پولیس کے ڈالے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی. وہاں ہمارے 3 4 5 وکلاء کھڑے تھے جنہوں نے کوشش کی. جن وکیل صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کا نام ہے عدنان کالار صاحب، اور انہوں نے بڑی کوشش کی وہاں سے ان کو نکالنے کی. لیکن شیر افضل صاحب نے اس لیے کہا کہ مجھے چھوڑو، کیونکہ ریاست سے تو ہم کنفرنٹیشن کر ہی نہیں سکتے. ریاست نے اگر ایک اریسٹ وارنٹ نکالا ہے یا کوئی ایف آئی آر نکالا ہے یا کوئی بھی ان کے پاس اتھارٹی ہے، تو وہ تو ہم خوشی کیونکہ ہم قانونی لوگ ہیں. اور شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ آپ ابھی بجائے مجھے بچانے کے، آپ پھر قانونی طریقے سے آ کے عدالت میں مجھے ڈیفینڈ کریں، چیلنج کریں، اور ہمیں انشاءاللہ اپنی جوڈیشری سے امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کا فیصلہ کرے. جس طرح ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پنجاب میں ہم اپنے کنونشنز کریں گے، بلوچستان میں کریں گے، بلکہ اسی ہفتے ہم نے پنجاب کو بھی ٹائم دیا تھا اور بلوچستان کو بھی دیا تھا. تو شیر افضل مروت صاحب جیسے ہی نکلیں گے، جو سفر انہوں نے کنونشنز کا شروع کیا تھا کے پی سے، اور جو وعدہ انہوں نے پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا کہ پنجاب میں ڈر اور خوف کے بت کو توڑنا ہے، تو اس کے حوالے سے وہ اپنی اسٹریٹجی کو دوبارہ کنٹینیو رکھیں گے.